مقدس نام یک زبان آواز دو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو۔ اجازت ہے جی نوکری شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر سلام۔ دعا ہے میرے محسنین کی اس صفِ جشن کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان مودت اس صفِ تہنیت پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخصوص عمران شاہ جی کی اولاد نرینہ اور اولاد صالح کے لیے دعا ہے۔ آج کی رات ہے ہی مانگنے کی، مولا آج کی رات کا صدقہ آئندہ 13 رجب آنے سے پہلے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، بالخصوص سانگلہ ہند سے ثقلین صاحب ہیں، ان کی ایک بڑی ذاتی پریشانی ہے، مولا انہیں بھی اس کا حل عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، عظیم شاہ صاحب بیمار ہیں، ہاں وہ بھائی آپ کو پتہ ہی ہے آئی سی یو میں ہے جو، اچھا مولا انہیں آج کی رات کا صدقہ شفائے کاملہ واجب۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ وقت بہت ہی مختصر ہے، یہ ذیشان بھائی کا پیار ہے کہ انہوں نے مجھے کھینچ لیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور ویسے بھی ہڑپا والوں کا معیار سماعت ایک مغناطیس ہے کہ چاہے ادھر سے دیکھیں چاہے ادھر سے دیکھیں، جا ہی نہیں سکتے آپ کو چھوڑ کے۔ بہرحال چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ تمام تر حمد ہے۔ اب ذیشان بھائی یہ میرا پہلا فکری جشن پہ، اگر آپ صاحبان تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تو میرا حوصلہ زیادہ بن جائے گا۔ آ جائیں زیگم بھائی، آپ بھی آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر جگہ کافی خالی ہے۔ میرے حصے کا جشن دو چک والوں مراتب شاہ جی اسی ایک فکرے میں بند ہے، آگے میں نے آپ کی مودت کے سہارے چلنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا دور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون تھا۔ امام حسین آپ کو سلام۔ ادھر آ جائیں، آ جائیں، باقی کام بعد میں ہو جائے گا۔ آ جائیں ادھر آ جائیں، قرآن دازی تو اینڈ پہ ہے نا۔ سیدہ آپ کو سلام رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وہ علی جس نے کعبہ میں نازل ہو کر جب اپنے حسن کا جلوہ دکھایا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا طور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون تھا۔ کون علی کہ جو پانی اور مٹی کو ملا کے 2-4 ہاتھ کی جنبشیں دے تو کم از کم ملائکہ کا مسجود بنتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام رکھے۔ صدیوں کا سفر 4 مصروں میں بند کرنے جا رہا ہوں۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ۔ برادر شاہ جی مولا کا ممبر گواہ ہے، آپ اس دن چلے گئے ذیشان بھائی، آپ سوشل میڈیا نکال کے دیکھیے، آپ کے دوست احباب ہوں گے راول پنڈی میں، پنڈی اس طرح پنجوں پہ کھڑے ہو کے آل محمد کو سلام کرتا رہا 4تھے مصرے پہ۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کعبہ میں جو
ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے، اور معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، امام حسین آپ کو سلام، امام حسین آپ کو تہہ دل سے شکر گزار، کائنات کے ملک آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ سوچتا رہا بچپن سے کہ آخر اللہ نے علی کو اپنا گھر ہی کیوں دیا۔ صرف داد لینا مقصد تو نہیں ہے نا، اس نسل کو کچھ دینا بھی تو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی جہاں آتے وہیں کعبہ ہوتا، پھر اس کے باوجود لا مکان نے اپنا مکان کیوں دیا۔ سوچتا رہا، تڑپتی رہی میری روح، جو کشکول میں خیرات اتری ہے وہ ہڑپا والوں کی، 2 چک والوں کی امانت ہے، اگر میں نے پہنچا لی تو آپ کو اس سے 2 قدم آگے جشن پہ آ جائیں گے، ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب۔ میں کہہ رہا ہوں توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا۔ تھوڑا سا بیدار ہو گیا، ملیں گے جلدی، مجھے آپ کو تو نہیں ہے نا، آپ ویسے بولیں جیسے بولنے کا کہ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا۔ اب جس بندے نے 5ویں کلاس میں مطالعہ پاکستان کا پیپر دیا ہوا ہے اسے پتہ ہے کہ اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد بیان کریں، یعنی پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی، وجہ کیا تھی، تو وہی اغراض و مقاصد میں مصرے میں رکھ رہا ہوں۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے۔ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ذیشان بھائی یہ عزت والا کاروان اب چوتھی صدر پہ اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو مصر کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی دعات اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے۔ میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے، اور کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار۔ بس سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو منبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سیدہ آپ کے دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ پچھلی رات کون سی گزری ہے؟ 12 رجب کی۔ اجازت ہو تو میں 12 رجب کی ایک بات کر لوں آپ سے، بولو گے تو پھر بات ہے۔ 12 رجب کی رات کو 2 چک والوں وہاں ایک محفل منعقد ہوئی۔ اب پڑھے لکھے احباب میرے سامنے، فکرے کی اگر قیمت کرو گے تو پھر وقت بھی بچ جائے گا اور سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ 12 رجب کی رات کو باولی وہاں ایک محفل منعقد ہوئی۔ تھوڑا سا مشکل سفر ہے لیکن ایڈوانس میں سلام ہر علی والے کی بارگاہ میں جو صدر میں میرا ہم سفر ہو جائے۔ شرکائے محفل الہیہ وہی تھے۔ اسی لیے تو میں نے ایڈوانس میں سلام کیا تھا۔ چلو جو پہنچ جائے انہیں میں کہتا ہوں آپ باقی ذرا فکرہ مکمل ہوں گے تو پھر میرے ساتھ پرواز کریں گے۔ شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحن ہوا و ہوا نحن ہونا زیب دیتا ہے۔ آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ذیشان بھائی میں ایک علیحدہ روش سے سرکار کا ظہور پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحن ہوا و ہوا نحن ہونا زیب دیتا ہے۔ ہڑپا والوں میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارا۔ سید الانبیاء کی حدیث، جب رسول معراج سے واپس آئے تھے نا، حوالہ میری ضمانت ہے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں، رسول نے آگے صحابہ کی محفل میں یہ بات بتائی تھی، میرے صحابہ میں نے عرش کی دائیں جانب ایک محفل ایسی بھی دیکھی ہے۔ اب بندے چپ کر گئے تو 13 رجب کی رات کو پھر دکھ لگے گا مجھے۔ رسول فرما رہے میں نے عرش کی دائیں جانب ایک محفل ایسی بھی دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ کیسی محفل؟ رسول فرماتے 11 نور دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بولے ہونا جیسے بولنے کا حق تھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 11 نور دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا، اور جسے اردو میں کھڑا کہتے ہیں عربی میں اسے قائم کہتے ہیں۔
سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے. امام حسین آپ کو سر ہاں قائم کہتے ہی کھڑا ہونے والے کو ہے. یہ کبھی مولا نے چاہا سرکار پہ باتیں ہوئی تو اس ممبر سے پھر سرکار زمانہ ہی مکمل پڑے گے. آج میرا موضوع 13 رجب ہے تو مجھے آگے جانا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ مجھے دو چک والوں نے ذیشان بھائی نے اپنی محبت کا جادو جگا کے اور میرا وقت توڑ مڑوڑ کے مجھے یہاں لے. اور پھر میں بھی چاہتا تھا کہ اس عزت والے کاروان کے سامنے مولا کی ولایت ایک دفعہ پھر پڑھنے کا موقع مل جائے. مولا وہ عطا ہو گیا ہے. اب میں نہیں سمجھا کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے. جب میں نہیں سمجھا تو انہیں کیا سمجھاؤں. یا رسول اللہ تھوڑی سی بات کی وضاحت فرمائیں. رسول فرماتے ہیں دو چک والوں کو میری طرف سے یہ بتا دینا بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھی. ہائے 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 امانت تھی نا جو پہنچ گئی. الحمدللہ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بے بدن ذات پر 12 دلیلیں موجود تھی. یا رسول اللہ یہ جھوم تو گئے ہیں لیکن عشق علی کی مستی ہے ان پر چھائی ہوئی ہے. ذرا تھوڑی سی اور بات واضح ہو جائے. رسول فرماتے پھر ان کو بتا دینا کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا. بہتر جانتا ہے نا منت کر کے داد لینا. نہ استاد نے سکھایا نہ میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں, منت میں جناب ابوذر کی کرتا ہوں, منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں. آج بھی انہی کی کروں گا. تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. یا رسول اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. رسول فرما رہے ہیں انہیں بتا دینا کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا, کوئی اس کے حسین ہونے کی دلیل تھا, کوئی اس کے لا شریک ہونے کی دلیل تھا, کوئی اس کے علیم ہونے کی دلیل تھا, کوئی اس کے خبیر ہونے کی دلیل تھا, کوئی اس کی صداقت کی دلیل تھا, کوئی اس کے غیظ و غضب کا مالک تھا, کوئی اس کی مرضیوں کا پروردگار تھا. بندہ 13 رجب کی رات کو علی سننے آئے تھے, بولے نا میں مان ہی نہیں سکتا. کوئی اس کے تقوی کا مالک تھا, کہیں سے اس کی مقامت ظاہر ہو رہی تھی, کوئی اس کی ہیبت و اقتدار کا مظہر تھا. رسول فرمانے یہ 11 نور دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے. درمیان میں وہ قائم تھا محمد جس کی ذات تھی, قرآن جس کی بات تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت. بسم اللہ. جشن بندے بار امام حسین آپ کو سلامت رکھے. درمیان میں وہ کھڑا ہوا تھا کہ محمد جس کی ذات تھی, قرآن جس کی بات. سید آپ کو سلامت رکھے. آئے جناب. سلامت رکھے. سید آپ کو حصار ولایت میں رکھے. محمد جس کی ذات تھی, قرآن جس کی بات تھی. یہ ہے 12 دلیلیں بے بدن ذات پر. اب ایک تھوڑی سی مشکل بات کر لوں, اگر دو چک والے میرا ساتھ دیں تو یہاں سے لے کے یہ اسپیکر والے بھائی, عزت والے بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. شاہ جی اجازت ہے ایک تھوڑی سی مشکل بات کر لوں. بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی. جو علی کا ظہور سننے آیا وہ بندہ ذرا مجھے دیکھیں. امام حسین آپ کو سلامت ہے. یہ دل سے شکر گزار ہوں. کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ سلامت ہے. دو چک سے مجھے یہ توقع نہیں ہے فکرہ میں یا ولایت علی کا کہوں اور بندے زمین پہ چھپ کر کے قرار لے جائے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت ہے کہ بے بدن ذات نے, احمد بھائی, مغیث بھائی, بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی. کیا وہ کہہ رہے تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. اور جڑا بندہ نہیں بولے اور والی پوچھی. ہاں دو بندے جشن میں نہیں بولتے, ایک جائے روٹی زیادہ کھا لی ایک جائے کھاتی نہ, اور جنہیں نہیں کھاتی وہ بھی میں ذمہ دار کوئی نہیں, تو جنہیں زیادہ کھا لی وہ بھی میں ذمہ دار کوئی نہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. بزرگوں سے دعا چاہیے. تم نے تسبیح کی میری ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے پرواز کرے گا. اللہ کہہ رہا تم نے سجدہ کیا میرا ویسے جیسے میں سجدے کے لائق تھا. اللہ کہہ رہا میں نظر آنے والی حقیقت نہیں, نہ میں نظر آیا نہ نظر آؤں گا, نہ کبھی نظر آ سکتا ہو. اللہ ہوتا ہی نہیں وہ جو نظر آ جائے. اللہ کہہ رہا میں نظر آنے والی حقیقت نہیں, لیکن چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. یہ وہ پہلی سطر ہے جشن کی. اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے, ورنہ وعدہ وفا ہو گیا, آپ کی زیارتیں ہوگی. یا علی یا علی. سید آپ کو سلامت رکھے. چاہتا ہوں
मखलूक मुझे देखे तो तुम में से एक अली। आए 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 नहीं पहुंचे ना, जहां लेके जाना चाह रहा हूं ना ज़ीशान भाई, वहां नहीं कारवान पहुंचा। वो कह रहे चाहता हूं मखलूक मुझे देखे तो तुम में से एक अली। अब कटता है किसी का कलेजा तो मेरी बला से कटे, ना किसी का खाता हूं ना किसी का गाता हूं, अली का खाता हूं अली का गाता हूं, कोई बोले तो भी बिस्मिल्लाह कोई ना बोले तो भी बिस्मिल्लाह। चाहता हूं मखलूक मुझे देखे तो तुम में से एक अली मेरे इक़्तिदार का अमामा सर पे रखे। हाय 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 हाय, जो हाथ उठाया लग रहे थे अशरफ अली बादशाह के रौज़े में जाके मसो। तुम में से एक अली मेरे इक़्तिदार का अमामा सर पे रखे, मेरे इख्तियार का लिबास पहने, मेरे घर में मेरी मैं बन के उतर जाए। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, मेरे घर में मेरी मैं बन के उतर जाए। उसने कहा, इस अली ने दानिस्ता सवाल किया। आपकी दाद का मुझे बड़ा मजा आया। सैयदा आपको सलामत रखे, आपने दाद रिजवान भाई आगे 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 के पीछे ना 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 ना, इतना प्यारा भाई पीछे क्यों बैठे। सैयदा आपको सलामत रखे, आप ना बोले होते तो मैं फिक्रा स्किप करके जा रहा था, लेकिन अब पढ़ना पड़ गया। पता क्या, कुछ सवाल होते ही दानिस्ता जानबूझ के पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह को पता नहीं था कि मूसा के दाहिने हाथ में क्या है, पता था, फिर क्यों पूछा मा तिल का बेयमीन, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है। मतलब यही था कि जवाब में मूसा बताएंगे मेरे हाथ में ऐसा है, मैं पत्ते तोड़ता हूँ, बकरियों का सहारा बनता है, इससे 200 से ज्यादा मैं मोजज़ात दिखाता हूँ, अजदर बनाता हूँ, दरख्त बनाता हूँ, खाना निकालता हूँ, परवाज करता हूँ, वगैरह वगैरह। यानी अल्लाह ने पूछा तेरे दाहिने हाथ में क्या है, मूसा ने असा के फज़ाइल बता दिए, उम्मत तक बात पहुंच गई कि असा की कार्रवाइयां थी क्या। तो यही वजह थी, उसने कहा मेरी मैं बन के उतर जा। इस अली ने पूछा बता तो सही वो अली होना कैसा चाहिए। हाय 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 हाय, परवाज करनी है तो मुझे देख, परवाज करनी है तो मुझे देख, कायनात अब दुआ करनी है, फंस में गया हो वक्त के अंदर। सैयदा आपको सलामत रखे, कायनात की मलका को करबला में सजदा नसीब फरमाए। इस अली ने उस अली से पूछा बता तो सही वो अली होना कैसा चाहिए। इस अली के सवाल पे उसने जवाब दिया, कायनात पूछे मैं राज़िक कैसा, वो रिज़्क देकर बताए कि ऐसा। अब जो सुन सकता है अली का जश्न, वो बंदा जरा मुझे देखे। इमाम हुसैन आपको सलाम, जो खाता अली का है ना, उस बंदे का हाथ ना उठा, मैं घर तक दुख लेके जाऊंगा। कायनात पूछे मैं राज़िक कैसा, आओ जी बिस्मिल्लाह। सैयदा आपने दस्तरखान में इजाफा फरमाए, कायनात पूछे मैं राज़िक कैसा, वो भाईजान रिज़्क देकर बताए कि ऐसा। कायनात पूछे मैं रब कैसा, वो ज़माने को पाल के बताए कि ऐसा। और कायनात पूछे मैं हसीन कितना, वो चेहरे से नकाब उठा के बताए कि ऐसा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। 12 रजब की रात को अली उतरा उसकी मैं बन के। क्या शुक्रगुजार हूं भाई, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अब यहां थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मुझे। इधर अली उतरे, उधर जिब्रील उतरे। आए आए ना, सदर बदल दूं, चुप करके फिक्रा हवा में गुजार दूं तो फिर फायदा क्या हुआ। अड़प्पा ना होता तो फिर मुझे दाद की एक्सपेक्टेशंस ना होती। अब सामने अली वाला माहौल है तो फिक्रा तो जाया नहीं होना चाहिए ना। रसूल की खिदमत में वो उतरा जो जब आता है या कुरान लाता है या अली के फज़ाइल लाता है। आए 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 आए, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, ये मयार है ना अली वालों का। सैयदा आपको सलामत रखे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह दरूद और सलाम का तोहफा दे रहा मेरे हबीब। अब मुझे मायूस ना करना, इतने बड़े मेयार पे आके फिक्रा अगर समाज ना हुआ तो फिर दुख लगेगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह दरूद और सलाम का तोहफा दे रहा मेरे हबीब। और अल्लाह कह रहे जो जश्न अली का मनाने आया है बस यही फिक्रा है, अगर पहुंच गया तो। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब सैयदा फातिमा बिनते असद से कहिए अपने घर से उठे मेरे घर तक आ जाए। अपने घर से उठे, नहीं सदर बदल दूं, अपने घर से उठे अपने घर तक आ जाए, अपने घर से उठे अपने घर तक आ जाए और उसे ले जाए। किसे, जो तेरे बिस्तर पे तू होता है
بستر پہ تو ہے، میرے پردے میں یہ ہے تصویر کا ایک رخ کہ علی 12 رجب کی رات کو اس کی میں بن کے اترا اور جبریل رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر اگلے سفر آپ جانتے ہیں کہ علی کی ماں گھر سے چلی اور بیت اللہ تک پہنچی. توجہ، درود پڑھ لے مل کے بابا سے بولا. انتہائی معزز بھائی مدر حسین جعفری صاحب، بلکہ مظہر کبریا سنائے گیا. بس آپ کا آنا میرا جانا ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اسے لے جا جو تیرے بستر پہ تو ہے، میرے پردے میں. سیدہ فاطمہ بنت اسد اٹھی اپنے گھر سے، اللہ کے گھر کے سامنے آ گئی. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. علی کی ماں علی کے گھر کے سامنے رک گئی. میں نے کچھ کہنا ہے اس لیے میں بار بار فکرہ دہرا رہا ہوں. علی کی ماں علی کے گھر کے سامنے آ کے رک گئی. یہ ہے شاید تصویر کا ایک رخ. دو چک والوں دوسرا رخ پتہ کون سا ہے؟ بس اسی پہ بات مکمل راضی رہیے گا. میں چاہوں آپ کی دعا کے ساتھ ڈلے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے نے اپنے وجود سے صادر ہونے والے حرفوں سے کاف اور نون کو جمع کیا تو اللہ کے کلام کو لہجہ دینے والی اللہ کی زبان نے پہلی کن کہی تو اللہ کا علم ارادے میں ڈھلا. ارادے میں ڈھل کے مشیت کو حکم دیا. مشیت نے قضا کے کشکول میں خیرات ڈالی. قضا نے ارادے کو کہا. ہر طرف زندگی نے آنکھ کھولنا شروع کر دی. کائنات زمین و آسمان پر مبنی خلق ہونے لگی. پھر اس نے آسمان کی تنہائی کو مٹانے کے لیے مدبرات الامور فرشتوں کو خلق کیا. پھر اس نے اپنا ذکر یعنی اپنے نام کی تسبیح سکھا کے کائنات کے دفتر کو فرشتوں کے حوالے کر دیا. پھر اس نے زمین کا سینہ بچھانے کا ارادہ کیا. زمین کے سینٹر میں اس نے پہلا گھر اپنا کعبہ نازل کیا جو نازل ہونے سے بھی پہلے اسی سے منسوب تھا جو آج کی رات کعبہ میں اترا ہے. لیکن کعبہ نازل کرنے سے پہلے اس نے زمین کے وسط میں اپنا پہلا نام علی لکھا. پھر وہی کعبہ رکھا. اب کعبہ کسی کے انتظار کی ردا پہن کے اپنے منتظر کے نام کی تسبیح کر کے کسی کے انتظار میں اپنی شامیں گزارنے لگا. اب کعبہ کا انتظار چھوڑو اور میں ممبر بھائی کے حوالے کروں. تبارک اللہ بیاد الملک ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ہاتھ نے زمین کے سینے سے مٹی کو اٹھا کے آدم بنا دیا. کعبہ انتظار کرتا رہا. نور کی کشتی اپنے تاج پہ لکھے ہوئے اسماء الحسنی کی برکت سے آسمان کی سطح پہ لکیر کھینچ کے کوہ چوٹی کی چوٹی پہ اتر گئی. کعبہ انتظار کرتا رہا. کوہ طور پہ کائنات کی نمازوں کو معراج میں بدلنے والے کو یا رب کہہ کے موسیٰ کلیم اللہ بنتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کے دم سے کائنات کے ابراہیم پہ آگ گلزار بنتی رہی. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر آخری حقیقت الہیہ کا مقرب سپاہی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ کلمت اللہ کا تاج پہنتا رہا. کعبہ انتظار کرتا رہا. پھر ہڑپا والوں پورے 500 سال بعد، بھائی جب جلدی بیٹھنے کی کوشش کیجیے، پھر پورے 500 سال بعد 17 ربیع الاول کے سورج نے کائنات میں اپنی کرنوں کو بکھیرا تو سیدہ آمنہ کی آغوش میں اللہ کی مکمل حمد محمد بن کے اتر گئی. پھر بھی کعبہ انتظار کرتا رہا. ہڑپا والا جو بندہ چپ کر گیا وہ جانے اور علی جانے. پھر پورے 30 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے ملکہ آل عمران ہونے کی حیثیت سے بے بدن کے چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہ دل سے شکر گزار. راضیو سیدہ گلال آپ کو اشارے میں لائن میں رکھے. اچھا علی کی ماں کھڑی ہے. تصویر کے دونوں رخ مل گئے نا. علی کی ماں کعبہ کے سامنے اور علی کعبہ میں. اب کعبے کی ہسٹری بھی میں نے پڑھ دی ہے. علی کی ماں کا کعبہ تک آنا بھی سنا دیا ہے. اگلے 2 جملے سنی اور میں ممبر بھائی کے حوالے کروں. یہ سامنے ہے اللہ کے گھر کی دیوار. جلدی مجھے ہے لیکن بغیر داد کے 13 رجب کا جشن تو میں چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. سامنے ہے اللہ کے گھر کی دیوار. یہاں ہے علی کی ماں. ہڑپا والا اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. اللہ کے مکمل نور کی ماں کے احترام میں کعبہ کی دیوار پھٹ کے سجدے میں گر پڑی.
موسیقی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نور کی ماں کے احترام میں اللہ کے گھر کی دیوار سجدے میں پھٹ کے گر پڑی. اچھا ہڑپا والا یہ کوئی عام دیوار ہے؟ بولو صدر کا مبارک، یہ کوئی عام دیوار ہے؟ مدر بھائی جان، اسی دیوار پہ آدم کے بوسے، بندہ سانس لیتا ہوا دل میں علی ہوا، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جائے، میں نے بیوی سے خیرات ہی نہیں مانی. کائنات کی ملکہ تمہیں سلام ہے، مراتب شاہ جی مجھے دیکھے گا. اسی دیوار پہ آدم کے بوسے، اسی دیوار پہ نوح کے بوسے. اب مولا سے میں نے وہ کتابت مانگی نہیں بھی 5 فٹ میں ادھر بھاگا جاؤں، 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں، پھر بالوں کو جھٹکا دوں، ممبر کھڑکاؤں اور پھر تو بولے. نہ ایسی بات مجھے چاہیے نہیں ہے. جملہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے. سیدہ تمہیں سلام. اسی دیوار پہ آدم کے بوسے، اسی دیوار پہ نوح کے بوسے. شادی اسی دیوار پہ ابراہیم کے ہونٹوں کا لمس، اسی دیوار کو اسماعیل چومتا رہا، اسی دیوار کو 1.25 لاکھ نبی بوسے دیتے رہے. اللہ کے زبان میں بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. جملہ سنو گے، عزت والے لوگوں 1.25 لاکھ نبیوں کی بوسا کہاں سے علی کی ماں گزر گئی. ہے کسی جوان میں جرت کہ اللہ کے گھر کی طرف پاؤں کر سکے؟ بولو. کسی عالم، کسی مجتہد کی جرت؟ بولو. سوتی کھانے کا بھی الف لتا کر کے سونے ایسے انہوں نے آپریشن میں کرنا نہیں، انہوں نے آپریشن میں کروں گا تو مسئلہ رکھے بس میرے لئے ہے کسی میں جو شریعت آل محمد حرام قرار دیتی ہے. آپ اللہ کے گھر کی دیوار کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے، تم اللہ کے گھر کی طرف پیر نہیں کر سکتے. مقابلہ ان سے کرتے ہو جو اللہ کے گھر کو پیروں تلے رکھتے ہیں. بولنا امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام یہ علی کا احسان ہے مدر بھائی، یہ علی کا احسان ہے کہ وہ کعبہ میں آیا. تیرے پاس میں امام سے پوچھا کہ جی بھائی اسی مسلمان پاکستان دے ایسی آدھے توہین صحابہ، توہین فلانے، توہین رسول، توہین قرآن، اسی یہ گلا کرتے ہیں جی. سعودی جتوں دین چلیا ہے وہ ایسے بے غیرت ہیں، وہ پیروں نے رکھ کے سر تھلے رکھ کے قرآن سنتے ہیں. او 12ویں دن تلوار ہون والی بے نیام شاہ جی انہاں دا علاج 12واں سرکار آپ کر لے سی. اور میرے کو ٹائم کو نہیں معذرت کرے. امام حسین کو مسئلہ رکھے بس میں کو جاندا دیکھو. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ عزت، یہ شرف میری توقع سے زیادہ اپنے خیرات سے نواز دیا. عزت آل محمد کے سمے فکرہ آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں. تیرے 5ویں امام سے پوچھا گیا، اب آپ کی بات کا جواب بھی آ جائے گا. 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا علی کا جو احسان ہے کعبہ میں اترا تو کعبہ نے کوئی ریٹرن بھی دیا ہے علی کو؟ 5ویں امام مسکرا کے فرماتے قیامت تک کعبہ پہ واجب ہے کہ وہ اس کا سجدہ قبول نہ کرے جو علی سے دشمنی رہا. سیدہ اور دعا بھی کرنی
کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین کو میں سلامت، امام حسین کو میں سلامت. اللہ کا حصہ ہے. امام حسین آپ کو سلامت. علی علیہ السلام دی والدہ اندر داخل ہوئی تے مولا علی علیہ السلام نو لے کے باہر آئی. کائنات وچ اعلان کیتا گیا کہ اگر اے دراڑ کوئی بند کر دے تے اونوں منہ منگیا انعام دتا جاسی. کوئی اج تک وہ بند نہیں کیا. اچھا جی، علی کی ماں جی یا تو اپنے نام نہ لو شاعر اہل یاسین ہے یا شاعری سنا کے من بغیر علی نادا نستم علی اللہ ازل اول گفتم اللہ علی لال کا اسی کے دوران تو پھر ایک شعر پڑھ دیں گے ورنہ یا علی علی اسی پہ راضی رہیے گا. ماحول اس طرح کا ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. علی کی ماں کعبہ کے اندر داخل ہوئی. اچھا یہاں ہے نزول اور ذیشان بھائی نزول کی ہوتی ہے دو قسمیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ پیچھے صاحبان تک آواز جا رہی ہے میری؟ نزول کی ہڑپا والوں ہوتی ہے دو قسمیں. کون کون سی رضوان بھائی؟ ایک ہوتا ہے نزول تخلی، ایک ہوتا ہے نزول تجلی. کیا ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے. نزول تخلی کیا ہے اور نزول تجلی کیا ہے؟ پہلے نزول تخلی سن لو. سامنے منیر پہ بنیرے پہ دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا کبوتر. میں نے یہاں دانا بکھیرا. کبوتر اپنی جگہ سے اڑا. اب چل جائے گا یہ جنریٹر چلا ہے. ایک ہوتا ہے نزول تخلی، ایک ہوتا ہے نزول تجلی. وہاں کبوتر منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے یہاں دانا بکھیرا. کبوتر وہاں سے اڑا اور دانے پہ آ گیا. یہ ہے نزول تخلی. ایسے پچھلے مقام کو خالی کر دیا. اب بجلی کی وجہ سے تسلسل تمہارا خراب ہوا تو میرا قصور نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں اسی معیار پہ فکرہ تیرے حوالے کر کے جاؤ. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یعنی نزول تخلی یہ ہے وہاں سے کبوتر اڑا دانے پہ آیا. پچھلا مقام اب منڈیر پہ کبوتر نظر نہیں آئے گا آپ کو، یہاں نظر آئے گا. یہ ہے نزول تخلی. اب نزول تجلی کیا ہے؟ پیچھے بھی ویسے ہی رہنا اور آگے بھی ظاہر ہو جانا. اب آج کی رات میرا مجمع فیصلہ کرے گا علی کا آج نزول تخلی ہوا ہے یا نزول تجلی. علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے وسط میں رکھا یا علی نے عرش کے پردے سے زرگا میں تجلی پھینکی. علی کی ماں نے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے پہلے قیام کے بعد رکوع میں جھکنے کا ارادہ کیا تو علی نے زرگا سے بیت المعمور میں جلوہ دکھایا. اب علی کی ماں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ کہنے کا ارادہ کیا تو علی نے پہلو سے آواز دی اما تسبیح اکیلے نہ پڑھنا علی آ گیا. امام حسین کو سلامت رکھے. اور جلدی جلدی یہ کچھ مصروں کا سفر ہے مراتب شاہ جی کے کہنے پہ وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ لے. لیکن ایک وعدہ کرو گے، دعا کرو گے میں خیریت سے اگلے سفر میں پہنچ جاؤں. 13 رجب کیا ہے آج؟ بتوں میں ہے کھلبلی. بالکل انٹچ کلام اسی ممبر سے ابتدا ہونے جا رہی ہے. شاہ جی مہر لگی تو پورے ملک میں اذان ولایت بن کے گونجے گا ورنہ یا علی علی. 13 رجب ہے آج، بتوں میں ہے کھلبلی. چھایا خدا کا نور ہے ظلمت کی شب ڈھلی. جعفری بھائی آپ سے صرف کافیہ کی قیمت چاہیے. 13 رجب ہے آج، بتوں میں ہے کھلبلی. چھایا خدا کا نور ہے ظلمت کی شب ڈھلی. دن پر غرور رات کی رت ہے بھلی بھلی. موسم ہے پرسکون ہوا بھی ہے مخملی. نورانیت سے ساری فضا پھولی اور پھلی. جنت نظیر ہو گئی مکہ کی ہر گلی. چہرہ ولی کا آج دکھائے گا ایک ولی. سر سے نبی کے دین کے ہر ایک بلا ٹلی. کعبہ کی اب جدار کی کھلنے لگی کلی. گھر میں مہابلی کے ہے اترا مہابلی. واللیل کی پناہ میں والفجر
چلی، نقطۂ الکتاب میں آیات ہے چلی، لانے ولی کو قبلہ سے بنت اسد چلی، اب خوف سے طبیعت کافر ہے دلدلی، بنیاد شرک